تو اگلا سبق دیکھیں، آج ہم 6 آیات سے پڑھیں گے۔ پہلے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے جو کفار تھے ان کے اعتراضات نقل کیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ رسول ہم ہی میں سے آ گیا، بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، کفار نے کہا، اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو یہ اٹھایا جانا لٹایا جانا بڑی دور کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پہلے انہیں بتایا کہ میں تو اس چیز کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو تمہارے جسموں سے مٹی کھاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، بلکہ تم نے جھٹلایا حق کو جب تمہارے پاس وہ آ گیا اور تم الجھن میں پڑے رہے، شک میں پڑے رہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین مزید بات کو کھول کے واضح کر رہے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، یہاں سے ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ بھائی دیکھ لیا آیت، سبق کو پتہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، بس کیا تم آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے کیف بنیناہا، ہم نے اسے کیسے بنایا، بلند و بالا، بلند کیا، وزیناہا، اور ہم نے اسے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، وما لہا من فروج، اور نہیں تم دیکھو گے اس میں کوئی شگاف، کوئی سوراخ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کی یہاں بات کر کے یہ بتایا ہے کہ جو رب تعالیٰ اتنا بلند و بالا آسمان بنا سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ مردے کو زندہ کرنا کیا مشکل بات ہے۔ یعنی جو کائنات اگر ہم ایسے دیکھیں تو اللہ کہتا ہے وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے اسے مزین کر دیا، یعنی دیکھنے والوں کو وہ خوبصورت نظر آتی ہے، اور اگر کوئی دوربین سے دیکھنا شروع کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی کائنات جس رب نے تسلسل کے ساتھ مستحکم طریقے سے قائم اور دائم رکھی ہوئی ہے، اس رب کے لیے یہ چھوٹا سا ننھا منا سا انسان واپس بنا دینا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ آج ہماری کائنات جو آسمان کی طرف اگر ہم نظریں اٹھائیں، جس آسمان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو یہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی صرف ہماری جو گلیکسی ملکی وے ہے اسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں۔ کتنے؟ 300 ارب سے زیادہ۔ اور جو ہمارا سورج ہے وہ ان سب سے چھوٹا ہے۔ جو ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے وہ ان سب سے چھوٹا ہے، اور صرف یہ ایک گلیکسی نہیں ہے، 250-300 ارب گلیکسیز ایسی ہیں جو اب تک دریافت ہو چکی ہیں۔ یعنی جو انسان کہہ سکتا ہے کہ اتنی تو پکی ہیں ہی ہیں، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر آج انسان 1 2 3 4 5 6 کر کے گننے بیٹھے تو 25 سے 30 سال لگ جائیں گے اسے 1 ارب کی گنتی گننے کے لیے، اتنا بڑا فگر ہے 1 ارب۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے ایک روشنی دریافت کی جو انہیں محسوس ہو شعاعیں کہ ہماری زمین پہ پہنچی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شعاعیں یہاں تک پہنچی ہیں، ہمارے آلات اور ہماری جو چیزیں ہیں ڈیٹیکٹ کرنے کی، تو جس کا نام انہوں نے دیا تھا سورس 3C285، اس مشن کو، اس آلے کو انہوں نے نام دیا،
وہ شعائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 ارب سال پہلے تقریباً چلی تھی کہیں سے، جو آج ہماری زمین تک پہنچی ہیں۔ 4 ارب یعنی اتنے عرصے پہلے یہ کہیں سے چلی ہوں گی تو آج یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اتنی بڑی وسیع کائنات جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے، یہ اللہ نے بہت بڑی دلیل دے کر فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو بلند کیا، انہیں مزین کیا۔ کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے کہ پتہ چل رہا ہو کہ فلاں جگہ پہ جی یہاں کوئی غلطی مسٹیک رہ گئی ہو؟ جو اللہ اتنی مستحکم اور اتنی مسلسل کائنات بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ کھڑا کرنا کیا ہی مشکل ہے۔ تو فرمایا افلم ينظروا الى السماء، بس کیا یہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے؟ فوقهم کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسے بنایا، بلند کیا، وزیناها اور ہم نے اسے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، وما لها من فروج اور نہیں تم دیکھو گے آسمان میں کوئی شگاف، والارض مددناها اور ہم نے زمین کو بچھا دیا، والقینا فیہا رواسیا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو جما دیا، گاڑ دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور ہم نے اس میں پیدا کیے نباتات مختلف قسم کے۔ اب اللہ رب العالمین نے زمین کو بھی سٹیبل بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو بچھا دیا ہے، یعنی کہ پہلے یہ بہت زیادہ حرکت کیا کرتی تھی، اس پر بہت زیادہ زلزلے آیا کرتے تھے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ہم نے اس میں پہاڑوں کو جما دیا، گاڑ دیا تاکہ یہ مستحکم رہے اور لوگ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہم نے اس میں مختلف طرح کے نباتات بھی پیدا فرمائے ہیں، یعنی کہ تم دیکھتے ہو کہ اسی زمین پر کتنی خوبصورت ہریالی نظر آتی ہے، پھول نظر آتے ہیں۔ انسان باغ میں جائے کتنے پیارے پیارے خوبصورت پھول بھی انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، اور اسی طرح جو کھیتیاں ہیں دیہاتوں میں جائیں کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو ہم زمین سے اتنے خوبصورت نباتات اگا دیتے ہیں اور پہاڑوں کو ہم نے زمین میں جو گاڑ دیا ہے، وہ مشکل ہے یا تمہیں بنانا دوبارہ مشکل ہے؟ انسان کو بنانا کوئی مشکل ہے؟ پھر جو رب زمین میں اتنی خوبصورت فصلیں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ چیزیں باتیں عرب کے لوگوں کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے ہاں تو زیادہ تر ریگستان تھا، خشکی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ 5-5 10-10 سال تک جہاں کوئی بھی کھیتی باڑی نہیں ہوئی، کوئی فصل نہیں ہوگی، نہ کوئی جاندار زمین سے نکلے، جیسے ہی ایک بارش ہوئی فوراً کیڑے مکوڑے بھی باہر آ رہے ہیں اور فصلیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کے گھر سے جواب دے رہا ہے کہ جب یہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، پھول پودے پتیاں، اور اس میں سے جو ان سے مرے ہوئے تھے بالکل ہی کیڑے مکوڑے وہ زمین سے باہر آ جاتے ہیں، تو دوبارہ انسان کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تبصرۃً یہ ہدایت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی لوٹنے والا ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت ہیں جو واقع ہی پلٹنا چاہتے ہیں، واقع ہی اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، مبارکاً بابرکت، فَأَنبَتْنَا بِهِ
پھر ہم نے پیدا کیے اس کے ذریعے سے جنات و حب الحصید، بہت سے باغات اور غلے گودام، یہ سب چیزیں اللہ کہتا ہے ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا اس کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی جو زمین اتنے اتنے عرصے تک ایسے سوکھی پڑی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اتنے سال گزر جاتے ہیں، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے بارش کے بعد اس میں سے جاندار بھی نکل آتے ہیں، اور اس میں سے جھاڑیاں بھی اگ جاتی ہیں، اس میں سے کھیتیاں بھی اگ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا نشانی کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے لیے بھی ایک بارش کافی ہے اللہ کی؟ جو اتنے جاندار اللہ ایک بارش سے پیدا کر دیتا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اس رب کے لیے پھر انسانوں کو دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے۔ وہ ایک بارش کا حکم دے گا کہ یہ جو بارش برسنی ہے اس سے سارے مردے اٹھ کھڑے ہوں، تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑی نشانی ذکر فرمائی ہے کہ ہم آسمان سے بابرکت پانی نازل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت سے باغات اور بہت سی فصلیں، غلے گودام، یہ سب پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ چیزیں اتنی پیدا کی، بھائی آج لوگ سٹاک کر لیتے ہیں اتنی زیادہ کہ کھا کھا کے بھی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ تو ہمارے دلوں کی تنگی ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری سوچ کی تنگی ہو سکتی ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا اس ہڈی کو، بوسیدہ ہڈی کو زندہ کیسے کرے گا، یہ تمہاری سوچ کی تنگی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ جتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس کے لیے ننھا منھا سا انسان دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور کھجوریں باسقات بلند و بالا، طلع نضید، جن کے گوشے طے بطے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں اب اللہ نے ذکر کیا کہ بندہ تو ہے 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 6.5 فٹ، حد 7 فٹ کوئی مل جائے گا ڈھونڈنے سے، تو جو ان سے کھجور کے تنے ہیں، ایسے بندے کو پوری گردن اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے وہ لگے ہوئے ہیں ہوشے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اتنی لمبے لمبے ہم نے کھجوروں کے تنے اگا دیے، بلند و بالا، اور پھر اس کے اوپر اتنی بلندی پہ جا کے طے بطے کھجوروں کے گوشے لگا دیے۔ تو یہ جو اتنا بڑا ہم نے کھجور کا درخت کھڑا کیا ہے، تو جب ہم یہ بنا سکتے ہیں تو 5-6 فٹ کا انسان دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ اور پھر اتنی بلندی پہ جا کے ہم طے بطے اس میں کھجوروں کے گوشے لگاتے ہیں اتنی ترتیب کے ساتھ۔ وہاں اتنی بلندی پہ کون انہیں ترتیب دیتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ کھجوروں کے گوشے پیدا کیے بلند و بالا، رزقا للعباد، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رزق ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ لوگ اچھا رزق کھا سکیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو، یعنی ہم بارش نازل فرماتے ہیں اور زمین سے نباتات اگتے ہیں، بابرکت پانی اس پہ نازل ہوتا ہے تو یہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہارا اٹھایا جانا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم جیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جس میں بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا پورا ریگستانی علاقہ ہے اور کہیں کہیں پھر بھی جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں، کہیں کہیں نظر آئے گا کہ یہاں جاندار بھی پھر رہے ہیں، تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب ہم ایک بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر کے رکھ دیتے ہیں جس میں بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اسی طرح کذالک الخروج، تمہیں بھی ہم زندہ کریں گے۔ ہم بھی تو زمین میں ہی جاتے ہیں نا بھائی، کیا خیال ہے؟ ایک اتنا سا بیج انسان زمین میں بوتا ہے اور وہ 6 لاکھ گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔
اس کو جب پانی دیتے ہیں، جو اتنا بڑا انسان ہم قبر میں اتارتے ہیں وہ کبھی نہیں کھڑا ہوگا، جس انسان میں کبھی جان بھی ہوا کرتی تھی وہ کبھی اس زمین سے نہیں نکلے گا۔ لوگ آج جو چیزیں نہیں نکل سکتی وہ نکال لیتے ہیں، سونا چاندی دھماکے کر کے پھاڑ پھاڑ کے، کہیں کوئی سونا نہیں چھوڑنا۔ تو جو بندہ ہے جو خود ایک فصل ہے، اس کو اللہ نہیں اٹھائے گا، اس کو تو ایک دن نکلنا تو پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو یہاں کی گئی ہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ یقیناً تمہیں اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اچھا جی، یہاں تک یہ آپ لوگوں کا سبق ہے، تو یہ یاد کر لیں۔